جیسے ہمایوں ہیں، ہمایوں ڈفرینٹ طرح سے ہو سکتا ہے اس کے پاس چیزیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ موجود ہوں، میرے پاس ڈفرینٹ طرح سے موجود ہوں. ہم ہمیشہ وہ مکھی کیوں بن گئے ہیں ہم جو پورا اچھا جسم چھوڑ کے ہمیشہ زخم پہ ہی جا کے بیٹھتی ہے؟ ہم وہ چیزیں کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں؟ فار سپوز اگر میں کسی ایسی شخص کی بات کروں جو سنگل مدر ہیں یا سنگل فادر ہیں، یا ان کی آج کل بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ شادیاں نہیں چل پاتی تو آپ سپلٹ ہو جاتے ہو اور بچہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس. اب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو فائنینشیل بھی ایشوز ہوں گے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے سیکیور کیا ہوا ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب اسی کے پیچھے ہم اتنے بٹر ہو جائیں گے کہ ہم نہ صرف خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہر انسان کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل، یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کمپیریزن کریں کہ اس کے پاس کیا چیز ہے اور میرے پاس کیا چیز نہیں ہے. لیکن وہی اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ کریں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور پازیٹیو وے میں چلیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. مطلب ہمارے پاس فزیکلی ہم ڈسیبل نہیں ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں سے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک بندہ ایسا تھا، وہ بڑا ناشکری اور وہ سب کچھ کر رہا تھا، اور پھر اس کو اچانک سے ایک ڈسیبل بندہ نظر آیا، تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس. آج میں نے یہی بات کی کہ کین وی ہیلپ، کہتے ہیں کہ I was crying for not having shoes until I saw somebody not having feet. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں تب تک رو رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں جب تک میں نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے سے کالر ہیں یحییٰ. السلام علیکم. گڈ مارننگ. میرے پیارے بچوں کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی اللہ کا شکر ہے. آپ کی مہمان کو میں سلام کرنا چاہوں گا اور میں ان کو یہ بتانا چاہوں کہ میرے دونوں پیارے بچے یہ بھی بڑے شکر اور قناعت سے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت ہوا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمبل رہتے ہیں اور یہی چیز ان کو آگے انشاءاللہ لے کے جائے گی. تھینک یو سو مچ. حلیمہ، میں آپ سے 100% متفق ہوں. بلیو کریں، میں تو خود کیونکہ میں نے پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت عروج میرے والد صاحب کا تھا، بہت زوال پہ ہم آ گئے. لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ بیٹا اپنی میں مثال دے رہا ہوں، جیسے ہم بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، آج ہم بہت چھوٹے گھر میں رہتے، اتنا تو میرا مینٹین کرے میرا گارڈن ہوتا تھا. لیکن میرے والد نے مجھے ایک بات بتائی کہ بیٹا انسانوں سے پیار کرنا سیکھو، چیزوں سے دل نہیں لگاؤ. چیزیں آنی جانی رہتی ہیں اور خوشی جو ہے نا وہ تمہیں چھوٹی سی چیز میں مل سکتی ہے. تو آج میں صرف اپنے گھر کے جو گملے لگائے ہوئے ہیں نا ایک اوپر، اور اپنے جو پرندے رکھے ہوئے ہیں پیٹس لگا، ان کو بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. لیکن آج جیسے میں مثال دوں نا حلیمہ آپ کو، گرمی 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 ہم روتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے ایک دن اپنے بچے سے کہا بیٹا یہ مزدور ایک کام کر رہا تھا اور اتنا اس کا پسینہ نکل رہا تھا اور وہ کام کرے جا رہا تھا اور پھر بھی وہ اس کو کام کرنا تھا. میں نے کہا تم اس کو دیکھو، تمہارے پاس تو اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں نا، تم اس کو بھی چلاتے ہو کہ یار کیا گرمی ہے گرمی. تو آدمی اپنی سوچ کو مثبت رکھے اور اللہ وہ جیسے انہوں نے کہا نا آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو سکھی محسوس کریں گے. ہم لوگ جو میرا سوال بھی ہے یہ مختصر کرتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک نیور اینڈنگ ریس شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ پہلے چیزوں کی اتنی فراوانی ہوتی نہیں. آج ایک موبائل آپ خریدتے ہیں دوسرے دن نیا آ جاتا ہے، ایک چیز آپ خریدتے ہیں دوسرے دن نئی آ جاتی ہے. لیکن اس دوڑ کے اندر اب اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس دوڑ سے آپ کیسے نکل سکتے؟ اگر آپ اس دوڑ میں نہیں آتے لوگ کہتے ہیں پیچھے رہ جاؤ گے. ایک کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ یار ابو آپ ہمارے پاس یہ، میرے دوست کے پاس یہ. اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں اور کیسے اس دوڑ سے آپ قناعت کی طرف آ سکتے ہیں، شکر کی طرف آ سکتے ہیں؟ خوبصورت سوال، بہت شکریہ یحییٰ جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو.